ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا میں فسادات برپا کریں گے اور آپس میں خون خرابہ کریں گے؟ حال یہ ہے کہ آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے ان تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا فرشتوں سے اللہ رب العزت نے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فوراً فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، پاک ہے آپ کی ذات، یقیناً ہم کچھ نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں، بے شک آپ بہت زیادہ جاننے والے، بہت زیادہ حکمت والے۔ ان آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتائیں، یعنی ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے علاوہ 17,000 مخلوقات بنائی اور 18ویں مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 18,000 مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑی فضیلت ہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ اور بہت ساری مخلوق ہیں جو انسان سے ظاہری طور پر زیادہ کام کرتے ہیں۔ مثلا فرشتے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو سجدے کا حکم دیا تو قیامت تک سجدہ کرتا ہے، اگر کسی کو رکوع کا حکم دیا تو قیامت تک رکوع کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جس نورانی مخلوق یعنی فرشتے کو جس عمل میں لگایا، جب تک اللہ تعالیٰ اس عمل سے روک نہ دے فرشتہ مسلسل اس عمل کو کرتا رہے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے ایک کام نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، 24 گھنٹے کا ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، 24 گھنٹے ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا مادہ نہیں رکھا، نہ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں۔ انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں فرشتے اس سے پاک۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں دن میں 3 وقت کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے، سونا بھی پڑتا ہے۔ مسلسل پوری زندگی کوئی انسان جاگ نہیں سکتا، مسلسل کوئی کھا ہی نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے کھاتا ہی رہے، 24 گھنٹے پیتا ہی رہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر زیادہ طاقت اللہ نے بنائی۔ اسی طرح جنات ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں۔ جنات کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر انسان کے خون سے بھی تیز دوڑ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کتنی تیز خون کا دوران ہوتا ہے، لیکن جنات اس سے بھی زیادہ صلاحیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان 60 70 سال 200 سال زیادہ 1000 سال جی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی عمر بہت زیادہ بنائی۔
اس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جن حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ جن صحابی اس لیے ہیں کہ ایمان والے جن تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ جب لیلۃ الجن یعنی پیغمبر علیہ السلام نے جناتوں کو دعوت دی تو وہ یہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عمر کتنی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو پہلے بیٹے حابیل اور قابیل کا جب قتل ہوا تھا، آپس میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، تو اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ حضرت آدم سے لے کر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آدم سے لے کر اور کتنا زمانہ حضرت نوح ہے اور بہت سارے انبیاء ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ابھی بھی زندہ ہے۔ تو ظاہری طور پر ہماری عمریں بھی کم ہوتی ہیں، ہمارا جسم و جثہ بھی کم ہوتا ہے، جبکہ جناتوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چھت سے اپنا سر ملا سکتے ہیں، چاہے تو 4تھی منزل تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ لمحوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر وہ یہاں سے سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سب سے اشرف المخلوقات، تو بات سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اللہ عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اور یقیناً فرشتے بہت اچھی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مرتبے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان نے، ایک سائنسدان نے، جو آج کل نقلی آدمی ہوتے ہیں، عارضی طور پر جن سے کام لیا جاتا ہے، اس نے بنائے آدمی اور یہ دعویٰ کیا کہ میرا بنایا ہوا یہ نقلی آدمی جو مشین کے ذریعے سے چلتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان سے افضل ہے۔ اور اس نے دلیل یہ پیش کی کہ انسان بیک وقت ایک زبان بول سکتا ہے، بہت زیادہ علم والا ہوا 2 زبان بول سکتا ہے، 3 زبان بول سکتا ہے، 20 زبان بول سکتا ہے، زیادہ ہی 100 زبان بول سکتا ہے، 1000 زبان بول سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک وقت میں ایک انسان اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جبکہ میرا بنایا ہوا یہ مشین والا انسان، اگر میں اس کے اندر یہ مشین کی چپ فٹ کرتا ہوں تو یہ انگریزی کے اندر بھی بات کرتا ہے، عربی کے اندر بھی بات کرتا ہے، فارسی کے اندر بھی بات کرتا ہے، انگریزی کے اندر بھی، وغیرہ وغیرہ جو زبانیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان زبانوں کے اندر بات کرتا ہے۔ اسی طرح انسان مسلسل چل نہیں سکتا، اپنی رفتار کو مسلسل نہیں رکھ سکتا، جبکہ یہ مسلسل چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس نے اس بات پر پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو میں نے جو عارضی کمپیوٹر کے ذریعے یہ انسان بنائے ہیں، ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے اندر نہیں۔ اب خواب ہی کے اندر کسی پکارنے والے نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ اس نے 2 روبوٹ بنائے اور 2 مشین والے انسان بنائے اور وہ چلتے رہے، لیکن اچانک ایک چلتے چلتے گر گئے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے اندر کمی واقع ہو گئی، اس کا کوئی تار ٹوٹ گیا، اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک نقلی انسان رک گیا اور دوسرا مسلسل چلتا رہا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ دیکھ، تیرے انسان نقلی انسان بنانے میں اور ہمارے حقیقی انسان بنانے میں ہمدردی کا فرق ہے کہ ہمارا بنایا ہوا انسان کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن یہ تو نے 2 انسان بنائے ہیں، ایک کا تار ٹوٹا، اگر ہمدردی ہوتی ان کے اندر تو دوسرا بھی رک جاتا، جبکہ دوسرا بغیر واسطے کے چلتا ہے، وہ ہمدردی تیرے اندر نہیں ہے، تیرے بنائے ہوئے انسان کے اندر نہیں ہے، وہ میں نے انسان کے اندر۔ اس لیے میرا بنایا ہوا انسان یعنی اللہ کی بنایا ہوا انسان یہ تیرے بنائے ہوئے نقلی انسان سے افضل ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی آگے کیا ہونے والا ہے اس کی خبر مجھے ہے، تمہیں نہیں ہے، اللہ یہ کہ میں تمہیں بتاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہماری برتری جتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ جنت کے اندر آنکھیں کھول رہے ہیں،
ابھی جنت کے ماحول کا نہیں پتا، ابھی نہیں جانتے جنت عدن کسے کہتے ہیں، جنت الفردوس کسے کہتے ہیں، ابھی جنتوں کی آپ نے سیر نہیں کی، ابھی جہنم کے طبقات نہیں دیکھے، ابھی فرشتوں کا ماحول نہیں دیکھا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مجسمہ بنایا، اس کے اندر روح پھونکی، فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے سوال کیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ اور وہ چیزیں وہ تھی جو آنے والے انسانوں کو استعمال کرنی تھی، جو کہ اللہ نے انسانوں کے اندر ایک فطری صلاحیت پیدا فرمائی ہے کہ انسان جس نوع سے تعلق رکھتا ہے اس کے سوالوں کے جوابات بڑی آسانی سے اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے ذہن میں ان سوالوں کے جوابات ڈال دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فی الفور ان کے جوابات دیے، اور وہ فرشتے جو ہزارہ سال سے، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ بیت اللہ کے سامنے اوپر، جیسے کہ دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے تو یہ ہمارا خانہ کعبہ یعنی انسانوں کا، اسی طریقے سے فرشتوں کا بھی ایک بیت اللہ ہے اور اسے کہتے ہیں بیت معمور، اور یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے 7ویں آسمان پر، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کرنے اس کے اندر داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد بنائی، تو وہ فرشتے جو دن رات اللہ کے کاموں میں منہمک رہا کرتے تھے، جنت اور جہنم کے مناظر کو دیکھا کرتے تھے، اللہ کی قدرت کے بارہا مشاہدے کیا کرتے تھے، یہاں آنے کے بعد پھر اور بتا نہ سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فوراً فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وانك انت العليم الحكيم، اے ہمارے رب ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یقیناً ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے کہ جن کا دھیان، جن کی معرفت، جن کی معلومات آپ نے ہمارے ذہن کے اندر ڈالا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے ہمیں افضل بنایا ہے، اور جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔